اور وہ خبر یہ ہے کہ بہت جلد پاکستان کی سرکردہ 2 درجن یا اس سے زیادہ شخصیات پہ امریکہ مختلف نوعیت کی پابندیاں لگانے جا رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اس حکومت کے گرد شاید شہباز شریف ہوں، محسن نقوی ہو، کوئی چیف الیکشن کمشنر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اس طرح کی پابندیاں لگی تھیں، الیکشن کمشنر کے اوپر بھی لگی تھی پابندیاں، اور پھر ظاہر ہے کہ جرنیلوں کے اوپر تو لگنی ہی لگنی ہے۔ تو کس محسوس ہو رہا ہے کہ حکم دے دیا گیا ہے، اور حکم بڑا واضح ہے کہ پاکستان کو قبرستان بنا دیں، ایک قبرستان سا سناٹا ہو، ایک خاموشی ہو، یہ ملک گونگا بھی ہو اور یہ ملک بہرا بھی ہو، نہ کوئی سنے نہ کوئی دیکھے اور نہ ہی اس ملک کے اندر کوئی بولے۔ ایسے قوانین بنا دیے گئے سوشل میڈیا کے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سابق امریکی صدر جو بائیڈن سے رحم کی اپیل مسترد ہونے کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا دھچکا۔ وفاقی جج نے ٹرمپ کی جانب سے جاری کردہ شہریت کی پیدائشی حق کو منسوخ کرنے کا حکم نامہ عارضی طور پر معطل کر دیا۔ 18 امریکی ریاستیں ٹرمپ کے اس حکم نامے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ایریزونا، ایلینوائے، اوریگن اور واشنگٹن ریاستوں نے وفاقی عدالت میں اس معاملے کو اٹھایا۔ Trump administration preparing sanctions on Pakistani personalities۔ پاکستان میں ملک کے اوپر نہیں بلکہ شخصیات کے اوپر امریکہ کی نئی انتظامیہ پابندیاں لگانے کی تیاری کر رہی ہے۔ تعلق جو لگنے کا چانس بن رہا ہے، جو ٹرمپ انتظامیہ تیاری کر رہی ہے، وہ فروری کے انتخابات، پھر یہ جو بنیادی انسانی حقوق وغیرہ ہیں، فریڈم وغیرہ، ان کے حوالے سے تو کون ہے ذمہ دار، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی خبریں کوئی 100% کنفرم نہیں کر سکتا کبھی بھی، لیکن جب اقتدار کے ایوانوں میں کوئی بات ہوتی ہے، کوئی چمگوئیاں ہوتی ہیں، تو ایک چیٹر ہوتا ہے جو کوئی کسی کا دوست، فار ایگزامپل کوئی کانگریس مین کسی کا دوست ہے، اسے کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ملا یا کوئی عام صحافی ملا یا کسی نے خبر لینے کی کوشش کی، اس نے کہا ہاں یار یہ ڈسکشنز چل رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں آپشنز کو۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ فروری کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے، جنید سلیم صاحب نے یہ خبر شیئر کیا، اور بھی بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بائنڈنگ ریزولوشن آنے جا رہا ہے۔ اب بائنڈنگ ریزولوشن جب پاکستان کے حوالے سے آئے گا تو حکومت کے اوپر پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس پہ وہ عمل کریں، وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پھر ایک اور خبر آ رہی ہے کہ جو کوئی جنید صاحب ہیں، ان کی مارکو روبیو سے ملاقات جو ہوئی اور اس کی تو تصویر بھی آئی ہے، ان کی کسی اور بڑی اہم شخصیت سے آگے ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور وہ کمپنی کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال بننے والی ہے۔ سو امریکہ میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سو آپ لوگ بھی وہاں پہ توجہ رکھیں، نظر رکھیں۔ کل 2 کانگریس مین نے جس طرح ٹویٹ کیا اور کہا کہ فری عمران خان، اور دونوں ریپبلکنز تھے اور دونوں بڑے اہم لوگ ہیں، اسی طرح یہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ادھر پاکستان میں دیکھ رہا تھا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے حوالے سے ایک بیان چل رہا ہے کہ بہت جلد 2 درجن پاکستانی حکام کی پہ سفری یا مختلف نوعیت کی پابندیاں لگانے کا ارادہ رکھتی ہے، منصوبہ بنا ہوا ہے، لسٹ تیار ہے۔ اب اس پہ کس انداز میں عمل درآمد ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو پابندیاں لگنے کا منصوبہ ہے وہ پاکستان میں، ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان میں جمہوری عمل اور آئین اور قانون سے انحراف اور فروری 2024 کے انتخابات کے حوالے سے ہے، اور کس حد تک لابنگ ہوئی ان دونوں ایشوز پہ، یعنی عمران خان کی نظر بندی، ان کے خلاف مقدمے، پھر فروری 2024 کے انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی، اور ان تمام باتوں کا نوٹس کانگریس کی 2 قراردادوں میں، پھر کانگریس مین کا صدر بائیڈن کے نام خط میں ذکر ہوا، اور کانگریس ہی میں 22 جنوری کو ایک اور ہیئرنگ بھی ہوئی جس میں انہی مسائل کو دوبارہ دہرایا گیا، اس کی نشاندہی کی گئی۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ پابندیاں ویسی ہوں جس طرح امریکہ نے ستمبر 2023 میں بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن کے حکام اور ان کے ساتھ جتنے بھی ملوث تھے سول ملٹری حکام، ان کے خلاف لگائی تھیں۔ یہ پابندیاں ویسی ہی ہو سکتی ہیں جو وینزویلا
کہ صدر مادورو اور ان کے ساتھ ملے ہوئے جو جتنے بھی حکام ہیں، ان کے وزراء ہیں، ان کے خلاف لگائی گئی ہیں۔ ان میں سفری پابندیاں بھی ہوتی ہیں ان کے، بلکہ وینزویلا کے صدر پہ تو باقاعدہ ہیڈ منی ہے، ان کے سر کی قیمت لگائی گئی ہے، کیونکہ ان کو نارکوٹکس یا منشیات کے کاروبار میں ملوث ہونے کا ان پہ الزام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر سفری پابندیاں ہیں، ان کے اثاثوں کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور اگر جو امریکہ میں ان کے اثاثے ہیں وہ بھی فریز کیے جا چکے ہیں، ان پہ مطلب پابندی لگائی جا چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی وہ شخصیات جن کی لسٹ تیار کی گئی ہے یا تیار ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت، کیا اس میں بھی ایسی ہی پابندیاں لگائی جائیں گی جن پابندیوں کا سامنا بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن اور دوسرے حکام کو 2023 میں اور وینزویلا کے صدر کو اسی سال یعنی جنوری میں جن کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ تو اب قابل غور بات ہم سب کے لیے یہ ہے، بطور پاکستانی شہریوں کے، بطور پاکستانی امریکن جو کہ امریکہ میں رہ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور آئینی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، اور پھر خود ہمارے اپنے حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور میرا خیال ہے عمل کا بھی وقت ہے کہ کیوں ہم ایسے اقدامات کرتے ہیں یا کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں جن کے باعث پاکستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، جس کے باعث پاکستان کا پرسیپشن دنیا بھر میں خراب ہو۔ جیسے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت منفی کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی یہاں پہ جمہوری عمل سبوتاژ ہوتا ہے، یہاں پہ دہشت گردی، اس وقت جو ہے پاکستان کی شناخت جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہیں جو کہ 2024 میں بڑے ریکارڈ ہوئے 9 سال کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام جو خبریں جاتی ہیں، اور پھر وہ خبریں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کی زینت بھی بنتی ہیں کہ پاکستان مسلسل عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ کا جو ایک ماحول اپنا رہے وہ نہ بنائیں، ایک ہی فیکٹ سٹریٹ فارورڈ ہے، یہ فری عمران خان کو رہا کریں۔ اب یہ جو جب آپ جیک براگمین کے آپ ٹویٹر کے اوپر جاتے ہیں تو ٹویٹر کے اوپر اس کے حالیہ آپ ٹویٹ دیکھیں تو اس بندے نے 17 جنوری کو ٹویٹ کیا تھا، اسے 41,000 لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس بندے نے 14 جنوری کو ٹویٹ کیا، اسے 29,000 لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس بندے نے 8 جنوری کو ٹویٹ کیا، اسے 15,000 لوگوں نے دیکھا ہے۔ لیکن جو ہی اس بندے نے فری عمران خان محسن نقوی سے ملنے کے بعد یا جو ملاقاتیں ہوئی اس کے بعد لکھا ہے فری عمران خان لکھا، تو 1.3 ملین لوگ گزشتہ 14 گھنٹوں میں اسے دیکھ چکے ہیں۔ میسیولی وائرل ہے۔ جو ولسن کے ساتھ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے، محسن نقوی صاحب ابھی باہر بلڈنگ سے باہر نہیں نکلے تھے، اس نے ٹویٹ کر دیا فری عمران خان کو آزاد کریں، عمران خان کو رہا کریں۔ اب اس کے اوپر جو 4 لوگ ہیں، 4 میں سے 2 کے تو ٹویٹ آ چکے ہیں، اور 2 ٹویٹ کریں گے یا پھر بین الاقوامی میڈیا سے بات چیت کریں گے، وہ آنے والے ٹائم میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ مائیکل کولگم ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جا کر لکھا ہے unbelievable while on his trip to DC، یعنی جب وہ اپنے ٹرپ پر گیا واشنگٹن ڈی سی، پاکستان's interior minister reportedly attend an event hosted by a group that calls for the overthrow of the Chinese جو کمیونسٹ پارٹی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی امریکہ کے اندر گیا اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایک ایونٹ کے اندر شرکت کی، وہاں پر بات چیت کی، گفتگو کی، اور اس گروپ یا اس آرگنائزیشن کی جانب سے جن کا مقصد یہ ہے یا جن کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے چائنیز حکومت کو گرانا ہے یا چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے ہم نے انہیں گرانا ہے۔ That's a colossal mistake، یہ بہت بڑی ایک مسٹیک ہے۔ If true, it could provoke a diplomatic crisis with Pakistan's most critical partner۔ ان کا یہ اچھے ویڈیوز بھی آئی ہیں، تصویریں بھی جاری کی انہوں نے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امریکہ میں جا کر چائنا مخالف ایک ایونٹ کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے